اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج 15 اگست، جی ہاں، آج پورے ملک میں الحمدللہ 78واں یوم آزادی کا جشن بڑے جوش و خروش سے منایا گیا، اور آج لال قلعے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ترنگا لہرایا۔ جی ہاں، یہ وہی لال قلعہ ہے جو مغلوں نے دیا، یہ وہی لال قلعہ ہے جو مسلمانوں نے بنایا۔ آج مسلمانوں کے ناموں سے نفرت ہے، مگر مسلمانوں کی بلڈنگیں برابر یوز ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بلڈنگوں سے کروڑوں روپئے حکومت کھا رہی ہے، مگر مسلمانوں کا نام اس مکار حکومت کو پسند نہیں ہے۔ مگر چلیے، اسی لال قلعے پر ترنگا جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے لہرایا۔ 6000 خصوصی مہمانوں کو آج کے پروگرام میں بلایا گیا تھا اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 2-3 دن پہلے سے موبائل کے ذریعے سے ہر رنگ ٹون پر، دوسری کوئی رنگ ٹون نہیں، اگر آپ کسی کو بھی فون لگائیں، کال کریں تو ایک ہی رنگ ٹون سنائی دیتی تھی، ہر گھر ترنگا۔ لیکن لوگ سمجھ گئے کہ یہ نریندر مودی اور بی جے پی صرف بیوقوف بنا رہی ہے اور الگ الگ کاموں میں الجھا رہی ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے جب یہ نعرہ لگا تھا تو ہر گھر پر ترنگا لہرایا تھا، لیکن لوگ سمجھ گئے کہ ہر گھر میں روزگار نہیں پہنچ پایا، ہر گھر کی روزی روٹی چھین لیا اس شخص نے اور بی جے پی پارٹی نے، ہر گھر میں پریشانی لا دیا، لائٹ بل مہنگا، بجلی بل مہنگا، پانی بل مہنگا، مہنگائی کو بڑھا دیا، بے روزگاری کو بڑھا دیا۔ تو اب اس شخص کی بات کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اور اس شخص کی وجہ سے باقاعدہ یوں سمجھیے کہ اس کی بات کی وجہ سے، اس کے کہنے کی وجہ سے اب 90% گھروں پر ترنگا نہیں لہرایا ہے۔ غصے میں، لوگ غصے میں ہیں کہ تو بول رہا ہے تو نہیں لہرائیں گے، ترنگا تو ہمارے اپنے دلوں میں ہیں، ہماری روح ہے ترنگا، ہماری جان ہے ترنگا، ہماری آن بان شان ہے ترنگا، ہم نے اس کو دل میں سمایا ہے۔ لیکن یہ جو تو کسی بھی کام میں لگاتا رہتا ہے، تالیاں بجاؤ، تھالیاں بجاؤ، یہ سب لوگوں کے اب سمجھ میں آ گیا ہے۔ خیر، لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی منایا جو ان کا حق تھا، لیکن اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ملک کو صحیح آزادی اس وقت ملے گی جب یہ بے روزگاری پھیلانے والی، یہ نفرت پھیلانے والی، یہ دنگے پھیلانے والی، یہ فساد پھیلانے والی، یہ ہندو مسلمانوں کو انگریزوں کی طرح تقسیم کرنے والی، لڑانے والی یہ پارٹی جب یہاں سے جائے گی، بی جے پی کی سطح یہاں سے جائے گی، تب ایسا لگتا ہے کہ شاید صحیح آزادی ملک کے لوگوں کو، جنتا کو نصیب ہوگی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، اردو سائن بورڈ پاتور کی جو نگر پریشد ہے، پاتور مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، پاتور کے نگر پریشد پر بڑا لکھا ہے دفتر بلدیہ پاتور۔ اب اس پر اردو سائن بورڈ تھا جس کو لے کر سپریم کورٹ میں باقاعدہ عرضی داخل کی گئی، اس کے خلاف، اردو سائن بورڈ کے خلاف۔ تو سپریم کورٹ
برہم ہو گئی, غصہ ہو گئی, اور سپریم کورٹ نے پوچھا عرضی داخل کرنے والے سے, آپ کو اردو سے آخر دقت کیا ہے؟ یہی اردو کے تو نعرے لگے تھے, انقلاب زندہ باد اور انگریزوں بھارت چھوڑو, اور پھر آزادی اس دیش کو ملی تھی اور ایک ماحول بنا تھا. خیر, پاتور نگر پریشد پر اردو بورڈ لگانے پر اعتراض کرنے والے سے خود سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو اردو سے کیا دقت ہے. ایکچوئل میں ملک میں اردو سے بھی اس لیے لوگوں کو پریشانی ہو رہی کیونکہ اردو کو مسلمان بنا دیا گیا ہے. حالانکہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, اردو تو ہم سب کی زبان ہے, سارے ہندوستانیوں کی زبان ہے, لیکن مسلمان زیادہ بولتے ہیں, مسلمانوں کے گھروں کی بول چال کی زبان اردو ہے. تو بس اردو سے بھی یہ نفرتی چنٹو نفرت کرتے ہیں اور اردو بھی ان کو پسند نہیں آتی. حالانکہ یہ دن بھر 90% یہ خود اردو بولتے ہیں, کیونکہ اردو کے بغیر نہ زبان میں مٹھاس آنا ہے, نہ گیت میں مٹھاس آنا ہے, نہ بول چال میں مٹھاس آنا ہے, نہ فلموں میں مٹھاس آنا ہے, نہ ڈراموں میں مٹھاس آنا ہے, نہ اسپیچ تقریروں میں مٹھاس آنا ہے. اردو ایک ایسی زبان ہے جو دشمنوں کے بھی سر چڑھ کر بولتی ہے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. منیش سسودیا عام آدمی پارٹی کے قدآور نیتا جو مہینوں سے جیل کی سلاخوں میں بند تھے, جیل سے نکلنے کے بعد دلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم منیش سسودیا نے کہا کہ بی جے پی اپوزیشن لیڈروں کو جیل میں ڈالنا چاہتی ہے. وہ مرکزی ایجنسیوں کا, سی بی آئی کا, ای ڈی کا ناپاک شیطانی استعمال کر رہی ہے, اور اگر بی جے پی کو نہیں روکا گیا تو وہ اپوزیشن کے اور بھی جو لیڈران ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کی تیاری کر رہی ہے. اے بی پی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں منیش سسودیا نے کہا کہ مجھے گرفتار کیا گیا, ہیمنت سورین کو گرفتار کیا گیا, پھر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا. بی جے پی اپوزیشن لیڈروں کے پیچھے ایجنسیاں لگا رہی ہے اور ایک ایک کر کے سب کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے. اس لیے اس ناپاک پارٹی کی ناپاک سیاست کو روکنا اور ناپاک حرکت کو روکنا آپ پر, ہم پر, سب پر فرض ہے, ضروری ہے. ناظرین, آج ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی, جلگاؤں کے کانگریس بھون میں آج صبح 10 بجے ترنگا لہرایا گیا اور جشن آزادی بڑی دھوم دھام سے کانگریس پد ادھیکاریوں کاریہ نے بڑی دھوم دھام سے جشن آزادی منایا. ہمارے اپنے ضلع کے ضلع ادھیکش بالا صاحب پردیپ پوار, ان کے ہاتھوں سے ترنگا لہرایا گیا اور پھر باقاعدہ آزادی کے سانگس اور گیت گائے گئے اور آزادی کی کہانی پردیپ جی پوار کی زبانی سنائی گئی. پردیپ جی پوار نے اپنی تقریر میں, اپنی اسپیچ میں کھل کر یہ بات کہی کہ اس ملک کی آزادی میں کانگریس کے, ہمارے اپنے پرکھوں کا, ہمارے اپنے لیڈروں کا اول, فرسٹ اور سب سے بڑا ہاتھ ہے. کانگریس نے اس ملک کو آزادی دلانے میں جو قربانیاں دی ہے آپ کو بھی معلوم ہے اور دیش نہیں دنیا کو معلوم ہے. پردیپ جی پوار نے اس وقت یہ بھی کہا کہ آج افسوس ہے کہ وہ لوگ جو انگریزوں کے وفادار تھے, انگریزوں کے دلال تھے, انگریزوں کے وعدہ ماف گواہ تھے, جو انگریزوں کے ساتھ تھے, جن کا آزادی کی تحریک اور آزادی کی چڑوڑ میں کوئی حصہ نہیں رہا ہے. عجیب بات ہے کہ آج وہ اس ملک کی آزادی پہ اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس ملک پر قبضہ اس وقت فی الحال ٹیمپرری طور پر ہی صحیح مگر اس ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور آزادی کی ہسٹری کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دنیا جانتی ہے کہ کانگریس کے لیڈروں نے کس طریقے سے یوگدان, بلیدان اور قربانیاں دے کر اس دیش کو آزادی دلائی. اس لیے پردیپ جی پوار نے کھل کر یہ کہا کہ ابھی دیش کو بے روزگاری سے بھی آزادی دلانا ہے, مہنگائی سے آزادی دلانا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طریقے سے نفرتی پھیلا دی ہے ہندو مسلمانوں میں اور غلط مدوں کی طرف پورے دیش کو گھما رہی ہے, گمراہ کر رہی ہے, ان تمام غلط چیزوں سے ملک کو آزادی دلانا اس وقت آپ کا, میرا, ہم سب کا فرض ہے. خیر, جلگاؤں کانگریس بھون میں بھی زوردار انداز میں جشن آزادی کا اتساہ منایا گیا. اس موقع پر مہانگر ادھیکش اور ایسے ہی سچیو, جنرل سیکرٹری, پارٹی کے تمام پد ادھیکاری اور تمام ہی کاریہ کرتا بڑی تعداد میں اس موقع پر موجود تھے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ٹرینی ڈاکٹر ریپ اور قتل کا جو معاملہ تھا, آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہڑتال پکار دی ہے.
اب اسی ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل معاملے کی تحقیقات کے لیے CBI کی ٹیم کولکتہ پہنچ گئی ہے۔ کولکتہ ہائی کورٹ نے منگل کو RG کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک خاتون، ایک مہیلا ٹرینی جونیئر ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کی CBI تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، اور CBI کی ٹیم اس معاملے کی جانچ کے لیے بدھ کو کولکتہ پہنچ گئی ہے۔ معلومات کے مطابق CBI کی ٹیم ڈاکٹر مہیلا کا گینگ ریپ اور قتل کے معاملے کی جانچ کرے گی، اور 7 افراد کا ایک وفد کولکتہ CBI ٹیم کا 7 افراد کا ایک ڈیلیگیشن پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ٹیم میں فورینسک ماہرین اور میڈیکل آفیسرز شامل ہے۔ سب سے پہلے کیس ٹیک اوور کرنے کا عمل مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد CBI کے عہدیدار RG میڈیکل کالج اسپتال پہنچیں گے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی جانچ کر رہی کولکتہ پولیس کی SIT کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر تمام متعلقہ دستاویزات، ڈاکیومنٹس، CCTV فوٹیج اور ثبوت CBI کو سونپ دے۔ ناظرین، دہلی کے وزیر اعلیٰ جو ابھی فی الحال جیل کی سلاخوں میں ہیں، اروند جی کیجریوال، جو CBI اور ED کے ذریعے سے مرکزی حکومت کیندر سرکار نے جن کو نشانہ بنایا، اور ایک ایک کر کے تمام ہی اپوزیشن لیڈران کو ابھی BJP کی جانب سے نشانہ بنانے کی تیاری جاری ہے، جیسا کہ منیش سسودیا کا جیل سے آنے کے بعد بیان آیا ہے۔ تو اب کیجریوال کو لے کر یہ بڑا بیان آیا ہے کہ کیجریوال کو سپریم کورٹ نے عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا، یعنی کیجریوال کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی ہے۔ بدھ کے دن کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے انہیں عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی جو کیجریوال کی طرف سے عدالت میں حاضر ہوئے، انہوں نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست کی۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ہم کوئی عبوری ضمانت نہیں دے سکتے۔ آئیے ناظرین، بنگلہ دیش کو لے کر 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات کیا تھے، اور بہت جلد بنگلہ دیش کے حالات قابو میں بھی آ گئے ہیں، اور خبریں آ رہی کہ بنگلہ دیش میں اب ہندوستانی ویزا خدمات، ویزا سروسز دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ سیاسی بحران کے درمیان راجدھانی ڈھاکہ میں انڈین ویزا اپلیکیشن سینٹر IVAC نے منگل سے ویزا خدمات دوبارہ شروع کر دی ہے۔ ڈھاکہ ٹریبون کے مطابق IVAC نے ایک پریس ریلیز میں ہر روز چند گھنٹوں کے لیے کام دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں بتایا ہے۔ خیر، بنگلہ دیش میں حالات معمول پر ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو نہیں ہوا، یعنی ہندوؤں کے مندروں پر، ہندوؤں کے گھروں پر، ہندوؤں پر حملہ نہیں ہوا، ہمارے یہاں کی آتنکوادی میڈیا نے غلط رپورٹ دے کر ہمارے ملک میں ماحول خراب کیا، مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا، اور پھر 7-8 دن میں جگہ جگہ مسلمانوں پر حملے بھی کیے گئے۔ بنگلہ دیش کو بہانہ بنا کر ہم نے خبریں بھی دکھائی ہے۔ خیر، جے پور سے بھی خبر آ رہی ہے کہ جے پور میں سرو ہندو سماج نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مظالم کے خلاف جن آکروش ریلی نکالی ہے۔ راجستھان کی راجدھانی جے پور میں ہندو سماج نے ہندوؤں پر ہو رہے ظلم کے خلاف بدھ کو جن آکروش ریلی نکالی، جبکہ ابھی تک بنگلہ دیش سے ایک بھی واقعہ ہندوؤں کے مندروں کو توڑنے یا ان کے گھروں کو جلانے، آگ لگانے کا نہیں آیا، بلکہ ہمارے ہاں کی گودی آتنکی میڈیا نے جو غلط رپورٹ دی تھی اس کو بھی منہ کی کھانی پڑی، گودی میڈیا کو بھی تماچا پڑا، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ کتنی بدماش میڈیا ہے جو موقع تلاش کرتی ہے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کا۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آئیے ناظرین، خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ لاڈلی بہن یوجنا کے تحت کھاتوں میں رقم جمع ہونا شروع ہو چکی ہے۔ پہلی 2 قسطوں کی رقم 3000 روپے ایک ساتھ اکاؤنٹ میں آ گئی۔ خیر، ابھی تو کچھ بھی نہیں بول سکتے ہم، یہ خبر ہے۔ خواتین کی معاشی ترقی کے لیے ریاستی حکومت مہاراشٹر نے لاڈلی بہن اسکیم نافذ کیا ہے۔ یہ اسکیم 1 جولائی سے لاگو کی گئی ہے، اور اب تک 1,35,00,000 درخواستیں قبول ہو چکی ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر آدتی تتکرے اور نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے بتایا کہ یہ رقم اگست کو رکشا بندھن کے پس منظر میں اہل خواتین کے کھاتوں میں جمع کرائی جائے گی۔ تاہم BJP MLA
पाटिल ने बताया कि अहल खवातीन के खातों में रकम जमा करना शुरू कर दिया गया है। लाडली बहन योजना के तहत 1,35,00,000 महिलाओं की फेहरिस्त तैयार की गई है। इस स्कीम से फायदा उठाने वालों के बैंक अकाउंट में रकम जमा की जा रही है, लेकिन अपोजिशन साफ तौर से ये कह रही है कि ये 1-2 महीना रकम आएगी और यूं समझिए कि बस ये विधानसभा की तैयारी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकते, इस बहाने से पैसा डालेंगे ताकि फिर विधानसभा में हमारी लाडली बहनें गुमराह हो जाए और फिर बीजेपी को, शिंदे सरकार को जिता दे और फिर उसके बाद वही बुरा हाल जो था वो होगा। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पुल में दरार, पुल में दरार, ठेकेदार को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया। जून में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से सिउड़ी जो पुल बनाया गया है, सेतु, अटल सेतु, उसमें दरारें देखी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने काफी हंगामा किया था और ठेकेदार पर कार्रवाई का डिमांड किया था। अब खबरें आ रही कि इस पर अब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस मामले में मुताल्लिका ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया है। नई मुंबई और मुंबई के दरमियान फासला 15 मिनट में तय करने के लिए MMRDA ने 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 22 किलोमीटर तवील अटल पुल बनाया। इस अटल सेतु का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था और 1 महीना भी नहीं हुआ कि पुल में दरारें आ गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया और अब खबरें हैं कि ठेकेदार पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि लोकसभा में जनता ने बीजेपी को जोरदार सबक सिखाया, लेकिन अब ज़मीनी इलेक्शन आ रहे हैं, फिर विधानसभा के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने तो ये कहा कि ज़मीनी इंतखाबात में, ज़मीनी इलेक्शन में भी बीजेपी को हराने के लिए यूपी की जनता मैदान में उतर चुकी है और अब विधानसभा के लिए भी लोगों से यही कहा जा रहा है कि जैसे लोकसभा में आपने ऊपर से बीजेपी को गिराया, अपनी स्टेट और राज्यों में भी बीजेपी को साफ किया जाए, तब जाकर मुल्क के हालात बदलेंगे। बेरोजगारी से आजादी मिलेगी, नफरतों से आजादी मिलेगी, महंगाई से आजादी मिलेगी। इस तरीके से अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। और मैं आपको बताऊं कि जमीयत उलमा हिंद, जो मुल्क की सबसे बड़ी संगठन है, जो मुल्क में आजादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर सफे अव्वल में थी, पहली लाइन में थी, जिसने गांधी जी को साथ लेकर पूरे मुल्क में एकता का माहौल बनाया था और अंग्रेजों का मुकाबला किया था, जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद बदनी ने भी आज़ादी के जश्न पर जनता को मुबारकबाद पेश की और लोगों से ये कहा कि मुल्क को नफरतों से आज़ादी दिलाना भी आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा हिंद के वर्कर्स, पद अधिकारियों ने भी यौम जश्न आज़ादी बड़े धूमधाम से मनाया और अपने असलाफ, अपने बुजुर्ग उलमाए किराम, मुजाहिदीन आज़ादी, स्वतंत्र सेनानियों की तारीख, उनकी कुर्बानी, उनके योगदान को जमीयत उलमा ने जगह जगह झंडा बंधन के बाद बाकायदा बयान किया और उलमाए किराम की क्या कुर्बानियां हैं इस देश की आज़ादी में, इस पर तफसीली बात पेश की। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।